بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی مجلس کی ابتدا چھٹے پارے کے 12ویں رکوع سے ہوتی ہے، جس میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ امت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ فرمایا گیا، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن حکیم کی واضح ہدایات کے باوجود یہود و نصارہ سے پینگیں بڑھاتے ہیں اور ان کے اشاروں پر بنیاد پرست مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں۔ کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی، دلی دوستی لگائی جائے گی تو ارتداد کا بھی خطرہ رہے گا۔ اس لیے اگلی آیات میں مسلمانوں کو ارتداد سے بچنے کے لیے مرتد ہونے سے، دین اسلام سے بیزار ہو جانے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ارتداد سے سارے اعمال باطل اور ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان پر ہمیشہ کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ پاک کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ پاک کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کفار کی دوستی کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اسلام کے شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا، جیسا کہ چھٹے پارے کے 14ویں رکوع میں فرمایا، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ 3 میں سے تیسرا تھا۔ قرآن نے ان کے غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو کھائے گا وہ قضاء حاجت بھی کرے گا، اس کا بھی محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہود و نصارہ دونوں کو دین میں ناحق غلو کرنے اور خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ غلو اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ چھٹے پارے کے آخری رکوع میں یہود پر اللہ پاک کی لعنت کا سبب بتلایا، وہ یہ کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کر جاتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ سبب ذکر کر کے اصل میں امت اسلامیہ کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، وگرنہ ان پر بھی ویسے ہی اللہ پاک کی لعنت ہو سکتی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمائی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، مگر وہ باز نہ آئے تو ان کے علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی رہے، چنانچہ اللہ پاک نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، اور داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی۔ یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، مگر یہ فرماتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ تم اللہ پاک کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو اور انہیں ظلم و معاصی سے منع نہ کرو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اور قرآن کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ البتہ جو واقعی اور حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ حقیقت میں وہ نصارہ نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان کی اکثریت تو فکر و عمل کے اعتبار سے یہود کے رنگ میں ہی رنگی ہوئی ہے۔ بے شمار ایسے ہیں جو ملحد اور بے دین ہیں، صرف نام کے عیسائی ہیں۔ باقی جو بیچتے ہیں باقی جو بچ چکے ہیں وہ مسخ شدہ عیسائیت پر عمل پیرا ہے، نصرانیت کہیں بھی نہیں ہے بھائی۔ چھٹے پارے کی آخری آیت میں بتایا گیا تھا جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ساتویں پارے کے شروع میں بھی بعض عیسائیوں ہی کا تذکرہ ہے جو قرآن سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں۔ یہ آیت حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھ گئیں اور ان کی داڑھیاں آنسوؤں کی رم جھم سے تر ہو گئیں۔ اصل میں اللہ پاک کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر ایسے دل اسے سنیں جو بغض اور کینے سے خالی اور خوف و خشیت سے معمور ہوں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑتے ہیں۔ حقیقی نصارہ کے کلام اللہ سے متاثر ہونے اور رونے دھونے کا حال بتانے کے بعد شرعی مسائل ذکر کیے گئے ہیں، کیونکہ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے۔ جیسے مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، مدنی صورتوں میں احکامات کو کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا حکم، کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا ہے تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے احتراز کرو۔ اس اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے اور نہ کمی کوتاہی۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے اجتناب کو تقوی اور کمال کا سبب سمجھا جائے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام اور حلال کے فرق ہی کو اٹھا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ پاک نے حرام ٹھہرایا۔ لغو قسم پر کوئی دنیاوی مواخذہ نہیں ہے۔ لغو قسم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا۔ البتہ ایسی قسموں پر کفارے کی صورت میں مواخذہ ہوگا جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائیں اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے۔ شراب، جوا، بت اور پان سے یہ قطعی حرام اور شیطانی عمل ہیں۔ ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض اور عداوت کا بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ پاک کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ احرام کی مناسبت سے اللہ پاک نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو محترم قرار دیا ہے۔ اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور بزعم خیش حرام قرار دے رکھے تھے اور ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پہ صائبہ، بحیرہ، وسیلہ اور حام۔
آیت نمبر 103 میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ مشرکین کا جھوٹ اور افتراء ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل کلا اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ حلال اور حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی مذکور ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ پاک سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمائیں، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی ہوں۔ اسی قصہ کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے۔ اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ پاک سوال کریں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہرا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ جلال میں عرض کریں گے، تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ پھر عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو انہیں سزا دیں اور چاہے تو معاف کر دیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ وہ آیت ہے جس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کر گزار دی، اس ایک آیت۔ قیامت کے دن کی منظر کشی اور اللہ پاک کی ہمہ گیر سلطنت کے تذکرے پر سورہ مائدہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آگے سورہ انعام ہے جی، ترتیب کے اعتبار سے 6 اور نزول کے اعتبار سے 55ویں سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ انعام، اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہے۔ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد ذکر کیے جاتے ہیں: توحید باری تعالیٰ، رسالت اور آخرت۔ اس میں چوپاؤں کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ انعام کہتے ہیں۔ اس سورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب تقریر کا مطلب یہ کہ اللہ پاک کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو۔ آپ اس صورت کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو وقفے وقفے سے ایسی آیات ملیں گی جن میں ارض و سما میں اللہ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر اور باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے گویا ان دعاوی کو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ دعوے ایسے ہرگز نہیں کہ ان کے ثبوت کے دلائل دیے جائیں یا زیادہ مغز ماری کی جائے، بلکہ صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی عظمت و کبریائی اور غلبے اور قدرت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا۔ ان آیات میں اسی اسلوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا، آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ آیت نمبر 2، اور وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ یہ اسلوب تقریر ہے جی۔ دوسرا اسلوب ہے اسلوب تلقین، یقین جسے کہا جا سکتا ہے۔ اسلوب یقین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دلائل سکھاتے ہیں جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور وہ شرمندگی اور سرافگندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر سوال جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 12 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کرنا۔
لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ آپ خود ہی جواب دیجئے کہ سب کچھ اللہ پاک ہی کا ہے۔ اور آیت نمبر 19 میں ہے، ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تقریر اور تلقین کے یہ دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو بپہلو چلتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عظمت و توحید سے ہوتی ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ منکرین کی عادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلائل اور براہین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ان سے اعراض کرتے ہیں اور جواب میں کٹ حجتی کے طور پر کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ توحید اور رسالت کے بعد بعث اور جزا کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا ہے تمہیں اللہ پاک قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تینوں مضامین سورہ انعام میں عدل بدل کر تلقین و تقریر کے اسلوب سے چلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بات ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتی ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ حضرت خلیل علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے گئے اصنام کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے اپنے زمانے میں دی۔ سورہ انعام میں ان انبیاء میں سے 18 انبیاء علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ ان سب کو وحی سے مشرف کیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے لیکن ان کے نام قرآن میں مذکور نہیں۔ وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو خالق کے وجود، اس کے علم و قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ ان دلائل سے اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ مقصود اصلی اللہ پاک کی ذات و صفات اور اس کے افعال کی معرفت ہے، لیکن مکہ کے کفار ان دلائل میں تو غور و فکر نہیں کرتے تھے، البتہ مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ اگر ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، حالانکہ ان کی یہ باتیں زبانی جمع خرچ اور دفع الوقتی کے سوا کچھ نہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ صاحب طلب معجزہ کا مطالبہ نہیں کرتا، صاحب طلب معجزہ کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اللہ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نظر ڈالتا ہے، لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ پھل کو دیکھتا ہے، رنگ و خوشبو، چھوٹا اور بڑا، کھٹا اور میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ابتدا میں کوئی کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور کوئی کھٹا یا پھیکا، لیکن جوں وہ پکتا جاتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آتی جاتی ہے۔ جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے اور غور و تدبر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ اسی لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں سے اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ پاک کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس پر 7واں پارہ مکمل ہوتا ہے جی۔ بقیہ انشاءاللہ العزیز کل کی مجلس میں۔ حق تعالی شانہ ان تعلیمات کو حرز جاں بنانے کی، اس کے موافق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔